السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کے موضوع میں سندھ کے لوک ادب کی کہانیوں میں نوری جام تماچی کی کہانی ہے، جس میں جام تماچی نامی ایک علاقائی حکمران ایک مچھیرے کی خوبصورت بیٹی نوری پر عاشق ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس فانی دنیا کی تاریخ محبت و عشق کی کئی داستانوں اور افسانوی کرداروں سے بھری پڑی ہے، اور یہ ایسی کہانیوں سے بھرپور ہے جن کا شاید ہی حقیقت سے کوئی تعلق ہو، لیکن ان میں کچھ کردار ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا حقیقی وجود تھا، اور ان کرداروں کی یاد میں جا بجا محلات اور مقبرے تعمیر کیے گئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مقبول نور محل اور تاج محل ہے۔ لیکن انہی کہانیوں سے مشابہت رکھنے والی داستان نوری اور جام تماچی کی بھی ہے، جس نے عشق و محبت کی ایک اور بے مثال داستان رقم کی۔ ناظرین گرامی، جیسے کہ ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا کہ اس کہانی کا تعلق سندھ کے شہر کراچی سے 122 کلومیٹر دور ضلع ٹھٹھہ سے ہے۔ ٹھٹھہ میں کینجر نامی ایک جھیل کے بیچوں بیچ ایک قبر موجود ہے، جس کا تعلق اس کہانی سے بنایا جاتا ہے جو جام تماچی کے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سما نامی ایک خاندان کے مشہور حاکم، جنہیں جام تماچی کے نام سے جانا جاتا تھا، کہ عہد میں کینجر جھیل کے ارد گرد بہت سے مچھیرے رہا کرتے تھے۔ وہ مچھلی پکڑتے اور انہیں بیچ کر اپنی زندگی کے شب و روز گزارا کرتے تھے۔ اسی بستی میں نوری نام کی ایک لڑکی بھی رہتی تھی، جو اپنے ساتھ رہنے والوں سے شکل و صورت کے لحاظ سے مختلف تھی، کیونکہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کا رنگ عام طور پر گہرا سیاہ ہوتا تھا، لیکن نوری ان میں واحد تھی جس کا رنگ ان سب سے مختلف اور وہ خوبصورتی میں بھی حد درجہ کمال تھی۔ نوری خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سادہ پرکشش اور خوبصورت دل کی مالک بھی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی شہرت تقریباً ہر زبان پر عام تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، اور جو بھی اسے دیکھتا اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا، اس لیے گاؤں والوں نے اس کا نام نوری رکھ دیا۔ ناظرین گرامی، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ان دنوں سندھ میں جام تماچی کی حکومت تھی۔ جام تماچی بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ کینجر نامی اس جھیل میں شکار کی غرض سے آتا رہتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ جب وہ شکار کی غرض سے اس جھیل پر آیا تو وہ شکار میں اس قدر محو ہو گیا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا، اور یوں شام ڈھلنے کے بعد رات کا اندھیرا چھانے لگا، جس کی وجہ سے بادشاہ نے رات وہیں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ جبکہ دوسری طرف لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو سب نے بادشاہ کو دل سے خوش آمدید کہا، اور سب نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق بادشاہ کی خدمت کی، اور یوں بادشاہ ایک پرسکون رات کینجر جھیل کے کنارے گزار کر اگلے دن واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن روانہ ہونے سے قبل جب بادشاہ تمام لوگوں کو الوداع کہہ رہا تھا تو اس کی نظر نوری پر پڑی۔ بادشاہ نوری کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوا، اور پہلی نظر میں اس کی طرف کچھ ایسا مائل ہو گیا کہ جب واپس اپنے محل پہنچا تو نوری کی خوبصورت آنکھوں نے اس کا آرام اور سکون چرا لیا۔ لہٰذا اسی بے چینی میں ذات پات کے سارے بندھن توڑ کر اس نے نوری سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور بطور خاص اس کے رشتہ داروں کو شاہی محل میں طلب کیا۔ نوری کے عزیز و اقارب جو عرصے دراز سے غریبی سے بندھے تھے، ان کی چاندی ہو گئی، لہٰذا انہوں نے یہ رشتہ بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ ناظرین گرامی، نوری اور اس کے عزیز و اقارب کے علاوہ سارے بستی والے بھی اس شادی پر بہت خوش تھے، کیونکہ نوری کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے دن بھی پھرنے والے تھے۔ بادشاہ نے تمام مچھروں پر لگائے گئے تمام محصولات معاف کر دیے، جس کے بعد وہ سب عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے۔ جبکہ دوسری جانب شادی کے بعد جب خوش بخت نوری محل میں رہنے لگی تو اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ خوبصورتی، سادگی اور ادب و احترام جیسی خوبیوں کے ساتھ ساتھ نوری کی محلانہ صلاحیتیں بھی بڑھنے لگی، جنہیں دیکھ کر بادشاہ کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ وہ گھنٹوں جھیل کے کنارے بیٹھے رہتے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرتے، لیکن ازل سے میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے والا شیطان اس خوشحال گھرانے کی وجہ سے صدمے سے دوچار تھا۔ لہٰذا اس نے اپنی ایسی چال چلی کہ محل میں موجود بادشاہ کی دوسری بیویاں نوری سے حسد کرنے لگی۔ پہلے تو وہ اسے بطور ملکہ قبول کرنے سے متنفر تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ اعلیٰ خاندان سے ہے، جبکہ نوری کا تعلق ایک عام سے گاؤں سے ہے، لہٰذا وہ نوری کو حقیر نظروں سے دیکھتی، اور بعد ازاں بادشاہ کے دل سے نوری کی محبت کو ختم کرنے کی سازشیں کرنے لگی، جس میں شیطان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور کچھ دنوں بعد ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ اپنی جان چھڑکنے والا بادشاہ نوری کے معاملے میں غم و غصے کا شکار ہو گیا۔
پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کی بیویوں نے پہلے دن سے نوری کے خلاف سازشیں رچانا شروع کر دی تھی اور اس کی کمزوریاں ڈھونڈنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ بادشاہ کے غم و غصے کی صورت میں نکلا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ بادشاہ جس بیوی سے اس قدر محبت کے دعوے کرتا تھا، اس سے چند لمحوں میں ہی متنفر ہو گیا۔ پیارے دوستوں، ہوا کچھ یوں کہ ایک دن یکایک یہ خبر گردش کرنے لگی کہ محل سے قیمتی ہیرے جواہرات چوری ہونے لگ گئے ہیں۔ اب چونکہ ایسا معاملہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا، لہٰذا ایسا ہونا حیران کن تھا، اور بادشاہ تک خبر پہنچی تو اس نے پورے محل کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ جب کھوج لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ نوری لکڑی سے بھرے ایک صندوق کو روزانہ اپنے والدین کے گھر پہنچاتی ہے۔ جب بادشاہ کے علم میں یہ بات آئی تو وہ غصے میں آ گیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تبھی اسے یقین آئے گا۔ چنانچہ وہ انتظار کرنے لگا۔ اگلے دن بادشاہ نوری کی اس حرکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ایک ایسی خفیہ جگہ چھپ گیا جہاں سے نوری یہ کام عمل میں لاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دن کا وقت تھا جب نوری کا بھائی محل میں آیا اور نوری نے اسے صندوق تھما دیا۔ دوسری طرف بادشاہ، جسے لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں تھا، اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھ کر سکتے میں آ گیا اور ساتھ ہی غصے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً اس کے بھائی کو پکڑا جائے۔ لہٰذا نوری کا بھائی صندوق لے جانے والا ہی تھا کہ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ادھر جب نوری کو اس اچانک کارروائی کا پتہ چلا تو اس آفت پر حیران تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی صفائی دے، کیونکہ بادشاہ نے نوری کو بھی طلب کر لیا تھا۔ اس تمام معاملے میں جبکہ بادشاہ اپنی سب سے محبوب بیوی کے خلاف مقدمہ چلانے والا تھا اور نوری جو ڈری سہمی اپنے اس قدر پیار کرنے والے شوہر کے سامنے مجرم کے طور پر کھڑی تھی، اور تیسری طرف بادشاہ کی دوسری بیویوں کے لیے آج جشن کا سماں تھا۔ سب ایک محل میں کھڑے نوری پر لگے الزامات کو سچ ہوتا دیکھنا چاہ رہے تھے، جس کے لیے سب سے پہلے صندوق کا کھلنا ضروری تھا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا تو سب حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ اس صندوق میں مچھلیوں کے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جام تماچی نے حیرانگی کے عالم میں نوری سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ وہ محل کے کھانوں کی عادی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا کھانا اپنے گھر سے منگواتی تھی۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں نوری کے لیے محبت میں مزید اضافہ ہو گیا اور یہ نوری کے خلاف کی گئی تمام سازشیں ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ جام تماچی کی محبت کی داستان مشہور ہونے لگی اور یوں ہی دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے، یہاں تک کہ موت نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نوری کا انتقال جام تماچی کی حیات میں ہی ہو گیا تھا۔ نوری کے صدمے سے دوچار جام تماچی نے نوری کی قبر اسی جھیل کے درمیان میں بنوائی جہاں ان کا سب سے زیادہ وقت گزرا تھا اور جو آج بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ پیارے دوستو، آج بھی جھیل کے عین درمیان واقع نوری کے مقبرے تک پہنچنے کے لیے کشتی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ ایک جانب موجود سیڑھیاں مقبرے تک پہنچنے کا راستہ ہے، جن کے اندر سنہری اور سبز رنگ کی چادر میں لپٹی ایک قبر ہے جہاں لوگ دعائیں مانگنے اور نذرانے پیش کرنے آتے ہیں۔ جبکہ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے نوری اور جام تماچی کے رشتے کو جس رنگ میں دیکھا اور محسوس کیا، اس کا اظہار انہوں نے شاج و رسالوں کے سر کاموڈ میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشقیہ داستان کے متعلق شاہ سائیں کہتے ہیں کہ وہ ملاحوں میں پیدا تو ہوئی تھی مگر قسمت میں تھی اوصاف حوری، سما سردار نے پہچان کر ہی اسے بخشا تھا اعزاز حضوری، سرندے میں نیا تاغا ہو جیسے یوں ہی تھی رانیوں